پاکستان میں ہم جنس پرستی پر بننے والی پہلی فلم جوائلینڈ 18 نومبر 2022 کو ملک بھر میں نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ اس فلم کے رائٹر اور ڈائریکٹر سائم صادق ہیں۔ یہ بطور ڈائریکٹر ان کی پہلی فیچر فلم ہے۔ اس فلم کی کاسٹ میں علی جنیجو، راستی فاروق، علینا خان، ثروت گیلانی، ثانیہ سعید اور سلمان پیرزادہ شامل ہیں۔ یہ فلم ریلیز ہونے سے پہلے ہی تنازعات کا شکار ہو گئی تھی۔ اس فلم کی ایک پروڈیوسر انڈین اپوروا گروچن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان جانا اور وہاں جا کر فلم بنانا ان کے لیے ایک حیران کن تجربہ رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے مطابق سائم اور وہ کولمبیا یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے۔ 23 مئی 2022 کو کینز فلم فیسٹیول میں اس فلم کا پریمیئر پیش ہوا۔ جوائلینڈ پہلی پاکستانی فلم ہے جو کینز فلم فیسٹیول میں پریمیئر کے لیے پیش ہوئی اور وہاں جیرر ایوارڈ جیتا۔ تاہم پاکستان میں وزارت اطلاعات و نشریات نے موشن پکچرز آرڈیننس 1979 کے تحت اس کی ریلیز پر پابندی لگا دی تھی، کیونکہ اس فلم کا موضوع پاکستانی بالخصوص اسلامی سماجی اقدار کے منافی تھا۔ لیکن پھر وفاقی حکومت کی ہدایت پر تشکیل دی گئی سینسر بورڈ کی نظرثانی کمیٹی نے فلم کے کچھ حصوں کو سینسر کرنے کے بعد اس کو ریلیز کرنے کی اجازت دے دی۔ فلم کی کہانی اندرون لاہور کے ایک متوسط رانا خاندان کے گرد گھومتی ہے کہ جس کا سربراہ رانا امان اللہ ہے۔ اس کے 2 بیٹے، بہو اور 4 پوتیاں ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اسے ایک پوتا دے۔ اس کے چھوٹے بیٹے حیدر کو برسوں کی کوششوں کے بعد ایک دوست کے توسط سے ایک ڈانس تھیٹر میں کام مل جاتا ہے۔ تھیٹر میں حیدر کو ایک ٹرانسجنڈر ڈانسر بیبا سے محبت ہو جاتی ہے۔ بیبا کا کردار علینا خان نے کیا ہے، جو حقیقی زندگی میں ایک ٹرانسجنڈر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس فلم کے بعد ان کے گھر والوں نے انہیں قبول کیا۔ یاد رہے، ہم جنس پرستی امریکہ اور برطانیہ سمیت دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں قانونی طور پر جائز اور تقریباً 70 سے زائد ممالک میں غیر قانونی ہے۔ نائجیریا کی کئی ریاستوں میں ہم جنس پرستوں کے لیے سزائے موت کا قانون موجود ہے۔ 2001 میں عراق میں ہم جنس پرستی میں ملوث لوگوں کو بڑی تعداد میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ سوڈان میں اگر کوئی شخص اس میں ملوث پایا جاتا ہے تو اسے عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ ایران دنیا کا واحد ملک ہے جس نے ہم جنس پرستی میں ملوث لوگوں کو بڑی تعداد میں سزائیں دی ہیں۔ اسلامی انقلاب کے بعد ایرانی حکومت نے کئی ہزار لوگوں کو سزائے موت دی۔ سعودی عرب اور یمن میں اس میں ملوث لوگوں کو سزائے موت دی جاتی ہے، جبکہ انڈونیشیا، ٹرکی، قازقستان، آذربائیجان وہ ممالک ہیں جہاں ہم جنس پرستی کو قانونی طور پر جائز قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان میں ٹرانسجنڈر لوگوں کو مسلسل ظلم و ستم اور سماجی بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور حال ہی میں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نیا قانون متعارف کرایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے ذریعے انہیں تیسری جنس کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس فلم کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں خواجہ سراؤں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن اس کی آڑ میں ایک غیر فطری عمل کو کسی طرح سے بھی جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایک ایسا معاشرہ جو پہلے ہی خرافات کا شکار ہے، اس میں ایسے موضوعات پر فلم کا بننا اور جنس پرستی کو گلیمرائز کر کے پیش کرنا تشویشناک بات ہے، اور اس کا سدباب ضروری ہے۔ ٹرانسجنڈرز کے لیے قانون ضرور بنائیں، لیکن اس کی آڑ میں ایک غیر فطری عمل کو فروغ نہ دیں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔